نہار کی آمد و رفت، آفتاب و ماہتاب کا طلوع و غروب، ہواؤں کے دوش پر تیرتے ہوئے بادل، کالی گھٹاؤں سے برستی ہوئی بارش، زمین کے سینے پر بل کھاتی ہوئی ندیاں، آسمان کی بلندیوں سے ہم کلام پہاڑ، سنگلاخ چٹانوں سے گرتے ہوئے آبشار، یہ سب اسی قادر مطلق کی قدرت و ندرت کے جلوہ ہیں، اور درود و سلام کی سوغات اس مقدس ترین ذات کی بارگاہ عزت مآب میں جو ہستی خیر الانام ہے، دعائے خلیل، مراد ابراہیم اور رمز کائنات ہے، جس نے آتش قدر کفر میں توحید و تکبیر کا غلغلہ بلند کیا، جس نے جاں بلد انسانیت کو ظلم و استبداد، تنزل و انحطاط کی عمیق غار سے نکال کر عروج بخشا، جس کے صدقے ریگستان عرب چمنستان اسلام میں تبدیل ہوا، عرب کے ریگزاروں پر ایک نئی صبح طلوع ہوئی، بلکہ نئے دور کا آغاز ہوا۔ خالق کائنات کی بارگاہ قدس میں حمد و ثنا کے پھول نچھاور کرنے اور سرور کائنات، فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں درود و سلام کی سوغات پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم مدرسہ ہذا کے محبوب ترین استاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا نام نامی بحیثیت صدر جلسہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے تمام اساتذہ کرام اور طلبہ نظام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جن کی شرکت سے مجلس کی زینت دوبالا ہے۔ 10 ماہ قبل جس تعلیمی سفر کا آغاز ہوا تھا، آج بحمد اللہ تعالی وعونہ جلسہ تقسیم انعامات اور تقریب الوداعی کی شکل میں اپنی آخری منزل طے کرنے جا رہا ہے۔ آج کی یہ تقریب اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ مسرت و شادمانی کی لہروں کے ساتھ دل و دماغ میں رنج و غم کی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، دل رنجور اور آنکھیں اشکبار ہیں کہ رخصت کا وقت قریب آ گیا۔ ہم دستور زمانہ کے ہاتھوں مجبور ہیں، ورنہ ایک دوسرے سے جدا ہونا اور الوداع کہنا ہمارے بس کا روگ نہ تھا۔ اب جب کہ ہم رخت سفر باندھ چکے ہیں تو مدرسے میں گزرا ہوا ایک ایک پل ماضی کے دریچوں سے جھانک رہا ہے اور کہہ رہا ہے، تیری یادوں کے ہنسی پل کے سوا کچھ بھی نہیں، تیری یادوں کے ہنسی پل کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے کشکول میں اس کل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ 1 سال کی یہ طویل مدت بعد صبا کے جھوٹوں کی طرح گزر گئی۔ حیات مستعار کا یہ سنہری دور اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن عشرت رفتہ کی خوشگوار یادیں دامن دل کو کھینچ رہی ہیں اور ہمارے عزم سفر کو متزلزل کر رہی ہیں۔ لیکن جدائی کا یہ موڑ واپسی کی ساری امیدوں پر پانی پھیر کر کہتا ہے، آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا، آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا، جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے گا۔ یادوں کا یہی سرمایہ مدرسے سے دل کے تار کو جوڑے رکھے گا اور بچھڑے دلوں کو مدرسے کے در و دیوار سے ٹھنڈک پہنچانے کے لیے دوبارہ آنے پر مجبور کرے گا۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ آج ہم جو کچھ بھی ہیں یہ مدرسہ اور ہمارے اساتذہ کرام کا صدقہ ہے۔ مدرسے میں ہمارے فکر و فن کو سنوارا گیا، ہماری نوک پلک کو درست کیا گیا، علم و فن کی متاعیں گرا بہاں سے ہمیں مالا مال کیا گیا۔ پس کیوں نہ ہمارا دل مدرسہ اور ہمارے اساتذہ کرام کا زیر بار احسان ہو۔
اور کیوں نہ ہم جدائی کے ان حسرت ناک لمحوں سے دوچار ہوں۔ ہوائے دشت و بیاباں بھی مجھ سے برہم ہیں، ہوائے دشت و بیاباں بھی مجھ سے برہم ہیں، میں اپنے گھر کے در و بام چھوڑ جاتا ہوں۔ آج ہم اپنے مشفق و مہربان اساتذہ کرام کے بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں علم و فن کے روشن جہاد سے روشناس کیا، زمانے کے نشیب و فراز سے آگاہ کیا، دل و دماغ کو دین و ایمان کی تابشوں سے منور کیا۔ ان کی محبتوں کی گھنی چھاؤں نے ہمیں کبھی بھی گھر سے دوری کا احساس نہیں ہونے دیا۔ رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخوار ہمارے، رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخوار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ بکھرے ہوئے جذبات کی ترجمانی کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ ہم مدرسے میں ایک خاندان کی طرح تھے، ایک ساتھ پڑھے لکھے کھیلے کھائے گھومے۔ ایام گزشتہ کے ایک ایک حسین و دلکش نظارے ہماری نگاہوں کے سامنے جھلملا رہے ہیں۔ کیا یاد کر کے عشرت رفتہ کو روئیے، کیا یاد کر کے عشرت رفتہ کو روئیے، ایک موج تھی جو ناچتی گاتی گزر گئی۔ سچی رفاقتوں میں کبھی سرد مہری اور شکر رنجی بھی پیدا ہو جاتی ہے، کبھی وقتی ناچاکی قطع کلامی تک پہنچا دیتی ہے۔ ہم ایک ساتھ تھے تو ہنسے مسکرائے بھی، لڑے اور جھگڑے بھی۔ تعلقات میں کبھی لالا و گل کی آمیزش تھی تو کبھی کانٹوں کی طرح تراش و خراش تھی۔ خوش گپیوں کے ساتھ تلخ کلامی کے جھونکے بھی چلے، مگر آج الفتوں کی موج تلخیوں کو بہا لے جانے کو جی چاہتا ہے اور ہم بہا دینا بھی چاہتے ہیں۔ گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی لیکن بہت اداس بہت بے قرار گزرے گی۔ دریائے جذبات کے انہی چند قطروں پر اکتفا کرتے ہوئے باقاعدہ جلسے کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آج کے اس جلسے کا آغاز کرنے کے لیے شعبہ حفظ سے محمد انس منی پوری کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اور تلاوت کلام اللہ سے جلسے کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس
لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. تلاوت کرنے والے طالب علم محمد انس منی پوری کی تلاوت سے مدرسہ حاضہ کے استاد مولانا مستقیم صاحب یوپی مسرور ہو کر 50 روپے کے انعام سے نوازتے ہیں. موصوف آئیں اور اپنا انعام لے کر جائیں. مکرمی سامعین، اب تک آپ تلاوت کلام اللہ سے دلوں کی سرد انگیٹھیوں کو حرارت فراہم کر رہے تھے. آئیے اب پورے وجود کو عقیدت و وارفتگی کی نظر کرنے کے لیے اس بارگاہ قدس کا رخ کرتے ہیں جہاں کائنات کی تمام عظمتیں سرنگوں اور آسمانی رفعتیں سجداریز ہو جاتی ہیں، جہاں تمام شہسواران فن اپنی عاجزی کو وقار ہی نہیں سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں، جس ذات عالی مرتبت کے گنگانہ سعادت ہی نہیں عبادت باور کرتے ہیں. تو دیر کس بات کی، آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی سے دل مستر کو قرار بخشنے کے لیے مدرسہ حاضہ کے شعبہ حفظ کے استاد قاری محمد صدیق صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ موصوف تشریف لائیں اور نعتیہ کلام سے ہم تمام کو محظوظ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی، خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی، نظر آتی ہے پردے پر دیکھتے صورت محمد کی. خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی، خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی، نظر آتی ہے پردے پر بے صورت
محمد کی، نہ ہم جنت میں جائیں گے، نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، نہ ہم جنت میں جائیں گے، نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، نہ ہم جنت میں جائیں گے، نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، نہ ہم جنت میں جائیں گے، نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی، خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی، ہمیں جنت میں جانے سے اگر رضوان روکے گا، ہمیں جنت میں جانے سے اگر رضوان روکے گا، ہمیں جنت میں جانے سے اگر رضوان روکے گا، ندا آئے گی جانے دو، یہ امت ہے محمد کی، ندا آئے گی جانے دو، یہ امت ہے محمد کی، خدا نے خود یہ فرمایا، یہ جنت ہے محمد کی، خدا نے خود یہ فرمایا، یہ جنت ہے محمد کی، خدا نے خود یہ فرمایا، یہ جنت ہے محمد کی، کبھی دوزخ میں جا سکتی نہیں امت محمد کی، خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی، نظر آتی ہے پردے پر بے صورت محمد کی، ماشاء اللہ اس اصول کا پاسدار ہے۔ البتہ محنت کرنے والوں کا یہ وظیفہ ہونا چاہیے کہ وہ صلہ و ستائش سے بے نیاز ہو کر اپنی سرگرمیوں میں منہمک رہیں اور رب تعالیٰ سے اس کا اجر طلب کریں کہ وہی بہترین اجر دینے والا ہے۔ قابل مبارکباد ہے ہمارا مدرسہ کہ وہ خدائی دستور کا تابعدار و پاسدار ہے کہ جہد مسلسل اور عمل فہم کے ذریعے کامیابی حاصل کرنے والوں کی نہ صرف زبانی مدح سرائی کرتا ہے بلکہ پیش قیمت انعامات سے عملی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ چنانچہ اس سال تعلیمی سفر میں کامیابی سے ہمکنار ہونے والے تمامی طلباء کے لیے مدرسے کی جانب سے گراں قدر انعام ہے۔ خصوصی انعام بشکل رقم ہے اور عمومی انعام درجوں اور شعبوں کے لحاظ سے مختلف ہے۔ پہلے فیملی کوارٹرز کے جو طلباء ہیں ان کو انعام دے دیا جاتا ہے۔
ایک ایک کر کے آ جائیں، اپنا انعام شروع کریں۔ عربی و فارسی کے طلباء کا عمومی انعام کتابی شکل میں ہے۔ عربی دوم والوں کا عمومی انعام کتابی شکل میں، کتاب ایک مکتوب ہے، اور نمبر 2 پر اللہ سے شرم کیجئے، اثر السیر، میرے قابل احترام اساتذہ کرام، النبی الخاتم، آداب المعاشرت، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حیرت انگیز واقعات اور خواجہ سراغ زندگی۔ عربی اول والوں کا عمومی انعام ایک وہی مکتوب ہے، اور لاہور سے تاخاک بخارا و سمرقند، تذکرہ حضرت مولانا ہارون صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد میرے شیخ، سیرت المصطفیٰ۔ اور فارسی والوں کا عمومی انعام ایک مکتوب ہے، اصول اسوہ رسول اکرم اور ذخیرہ معلومات، سیرت خلفائے راشدین، حیات المسلمین، واقعہ شہادت، مقام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حفظ والوں کا عمومی انعام بیگ کی شکل میں ہے، اور ناظرہ والوں کا انعام بھی عمومی بیگ ہی کی شکل میں ہے۔ پہلے خصوصی انعام تقسیم کیا جائے گا، اس کے بعد عمومی۔ درجہ عربی دوم میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے محمد سعود بن منصور عالم ہیں، وہ آئے اور اپنا انعام وصول کر لیں۔ پہلے خصوصی انعام تقسیم کیا جائے گا، اس کے بعد عمومی۔ عربی دوم اول محمد سعود بن منصور عالم۔ عربی دوم میں نمبر دوسری پوزیشن سے کامیاب ہونے والے عثمان بن انیس الرحمان ہیں، یہ آئے اپنا خصوصی انعام وصول کر لیں۔ سوم نمبر سے کامیاب ہونے والے محمد سلمان بن عمر واپی۔ عربی اول نمبر سے کامیاب ہونے والے سعد اللہ۔ دوم نمبر سے کامیاب ہونے والے محمد ارمان۔ اس درجے میں صرف اول دوم کا اعتبار کیا گیا ہے، 100 نمبر کا اعتبار نہیں ہے، انہیں صرف عمومی انعام سے نوازا جائے گا۔ فارسی اول محمد شعیب بن شمس اللقاء۔ دوم نمبر سے کامیاب ہونے والے گوہر علی بن رحمت علی۔ سوم نمبر سے کامیاب ہونے والے ابو حنیفہ بن عبد الرقیب۔ درجہ حفظ کا بھی خصوصی انعام رقم ہی کی شکل میں ہے۔ درجہ حفظ میں قاری محمد صدیق صاحب کی درسگاہ میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے ثاقب بن فاضل۔ دو نمبر سے کامیاب ہونے والے عبد الرشید۔ 100 نمبر سے کامیاب ہونے والے سجی ملک۔ مولانا مستقیم صاحب یوپی کی درسگاہ میں پوزیشن لانے والے طلبہ۔ اول نمبر سے کامیاب ہونے والے محمد احتشام الحق۔
2 نمبر سے کامیاب ہونے والے محمد کیف، محمد کیف۔ 2 نمبر سے یہاں پہ 2 نام لکھے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ آپ، غلط فہمی ہو گئی ہے۔ 2 نمبر سے کامیاب ہونے والے محمد شاہد، چلیے 100 نمبر سے کامیاب ہونے والے محمد عمر۔ مولانا رشید صاحب کی درسگاہ میں کامیاب ہونے والے طلبہ، اول نمبر سے کامیاب ہونے والے محمد مصعب، 2 نمبر سے کامیاب ہونے والے محمد مکرم، اور 100 نمبر سے کامیاب ہونے والے محمد ذیشان۔ مولانا حنظلہ صاحب کی درسگاہ میں کامیاب ہونے والے طلبہ، اول نمبر سے کامیاب ہونے والے محمد انس منی پور، 2 نمبر سے کامیاب ہونے والے محمد راغب، 100 نمبر سے کامیاب ہونے والے محمد عیان۔ خاموش رہو، خاموش رہو۔ درجہ ناظرہ میں کامیاب ہونے والے طلبہ، مولانا یونس صاحب کے درسگاہ میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے محمد مدثر، 2 نمبر سے کامیاب ہونے والے محمد نہال، نام لیا جائے فوراً آ جاؤ۔ اسی طرح 2 نمبر سے کامیاب ہونے والے عبد الواحد، 100 نمبر سے کامیاب ہونے والے عبداللہ، مولانا یاسین صاحب کے درسگاہ میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے عبد الرحمن، اسی طرح اول نمبر سے کامیاب ہونے والے محمد سعد، 2 نمبر سے کامیاب ہونے والے محمد سمیر، 100 نمبر سے کامیاب ہونے والے محمد شہنواز، محمد شہنواز۔ مولانا مستقیم صاحب کی درسگاہ سے کس کا ہے؟ کیا ہوا؟ مولانا مستقیم صاحب کی درسگاہ میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے محمد ثاقب، اسی طرح ہاں نہیں ایک ہی، 2 نمبر سے کامیاب ہونے والے محمد شعیب اور 100 نمبر سے کامیاب ہونے والے محمد فرحان۔ اسی طرح ان کے استاد محترم مولانا مستقیم صاحب کی طرف سے بھی ان کے لیے خصوصی انعام ہے لفافے کی شکل میں۔ سب کو ایک دے ہم نے جیسے اب اس کے بعد عمومی انعام تقسیم کیا جا رہا ہے، درجے کے حساب سے آ جائیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ سب سے پہلے عربی دوم کے طلبہ آ جائیں، ترتیب وار آ جائیں اور اپنا عمومی انعام وصول کر لیں۔ عربی دوم کے طلبہ ترتیب وار آ جائیں۔ عمومی انعام متعلقہ اساتذہ کے ہاتھوں تقسیم کیا جائے گا انشاءاللہ۔
عربی اول کے طلبہ آ جائیں ترتیبوار اپنا انعام حصول کر لیں. عربی اول کے طلبہ. فارسی والے بھی ترتیبوار آ جاؤ. بندے کے لیے مولانا مستقیم صاحب ڈونگرہ کی طرف سے ایک لفافہ ہے، چاہے جو بھی ہو، خط ہو، لفافہ ہو، اللہ قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر. درجہ ناظرہ کا عمومی انعام درجہ حفظ کا عمومی انعام بے کی شکل میں ہے. یہ بھی درسگاہ کے حساب سے ترتیبوار آ جائیں اپنا انعام حصول کر لیں. قاری صدیق صاحب کی درسگاہ کی طلبہ. سب کھڑے ہو جاؤ بیٹا میری کلاس میں. ارے بس یار محمد وقاص. ایک ایک کر کے قاری صدیق صاحب کی درسگاہ کے طلبہ کھڑے ہو جائیں، جن کا نام پکارا جائے وہ آئیں اور اپنا انعام حصول کر لیں. محمد وقاص. بے کے ساتھ نتیجہ امتحان بھی دیا جا رہا ہے، اس کو دیکھ لینا آپ لوگ. گھر پر لے جا کے اپنے والیوں کو دے دینا، دکھا دینا، تاکہ ان کو پتا چلے آپ نے سال بھر میں کیا کیا ہے. سجیم الانسان عالم. سراج اللہ. نام پکارا جائے فوراً آ جاؤ. کلام. محبوب. چلنا کلام اپنا کلام ثاقب بن فاضل. گرتا دکھتا ہے اس میں. نوشاد. شاہد فیروز. یوسف محمد یوسف. راحل بن سلیم الدین. عبد الرشید. شاہد سجاد. نجیب اللہ. ثاقب مجیب. ثاقب مجیب. ہاشم معصوم. صادق. عادل. اس کے بعد مولانا مستقیم صاحب ہوتے ہیں. محمد عاصم. محمد حسان. احتشام الحق. محمد نشاد. محمد دانش. محمد انور. محمد ثاقب. محمد کیف. ضیاء الحق. معاویہ. محمد راغب. محمد عمر. نصر الدین. محمد ذیشان. نور اللہ. محمد رضوان. محمد شاہد. مولانا رشید صاحب.
ارشاد محمد اویس محمد مدثر عطا اللہ میرا عطا اللہ محمد مکرم ابو سعد محمد بن محمد عرفان سیوان محمد صادق محمد مصعب انوار غنی محمد شاداب محمد زبیر لے لو کس کا ہے معظم محفوظ عالم حسان احمد وسیع اللہ مولانا حنظلہ صاحب کی درسگاہ والے آ جائیں عیان بن عبد الرحیم عیان سیف بن اشفاق عنایت اللہ محمد مستقیم ابو سامہ محمد آصف ذوالفقار محمد راغب محمد ارسلان محمد اسرائیل مہتاب محمد سالم محمد زید محمد انس وسیم درجہ ناظرہ کی طرف مولانا یونس صاحب کی طرف سے آواز تبلیغ ہوا محمد سعد محمد سفیان محمد ساجد محمد آیان محمد سبحان ولی اللہ عبد الحق محمد شفاقت محمد یاسر محمد مدثر محمد نہاد محمد عرفان محمد سہیب محمد سابق محمد سفیان عبداللہ عبد الواحد ممبئی عبد الواحد بہار محمد مکرم محمد مبشر محمد غفران مولانا یاسین صاحب کی درسگاہ کی طلبہ آ جائیں مولانا یاسین صاحب آگے ابو بکر عبداللہ خیر اللہ مہتاب شاہنواز محمد ذیشان محمد سعد قاصد رضوان ایوب محمد دانش
محمد غفران مسعود عبد الرحمن محمد عمران محمد سمیر عباد الرحمن محمد معاذ اعجاز محمد رفاست حسیب الرحمن مولانا مستقیم صاحب ڈونگرا جنگل کھل گیا محمد شعیب محمد نعمان محمد فرقان محمد ریحان محمد ذاکر محمد قمر پہلے جا محمد عادل محمد کیف محمد الماس محمد اعظم محمد سفیان محمد مصفر محمد انس علاء الدین محمد تجیب محمد ثاقب احمد بن حسین ابو عبیدہ محمد التمش محمد شعیب محمد فرحان آگے کھلاڑی نہیں لاؤ یہ حبیب ہے حبیب محمد حبیب محمد حذیفہ بن مولانا یونس صاحب نتیجہ امتحان عربی و فارسی کے طلبہ کا رہ گیا ہے وہ آئیں اور اپنا یہ نتیجہ امتحان وصول کر لیں نام پکارا جائے ترتیب وار آ جائیں عربی دوم کے طلبہ آ جائیں محمد سعود محمد عثمان محمد سلمان محمد اسماعیل محمد یوسف محمد ولید محمد انیس درجہ عربی اول کے طلباء ہیں محمد ارمان محمد ارمان ابو سعد سعد اللہ درجہ فارسی کے طلباء بھی آ جائیں محمد عماز محمد شاہد محمد شاہد محمد ساجد ابو حنیفہ محمد عاقب محمد انس محمد شعیب گوہر علی
اب انشاءاللہ آج کی اس مجلس کے روح رواں میر کارواں حضرت مولانا رشید احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا بیان ہوگا اور حضرت مولانا ہی کی دعائیں مستجاب پر انشاءاللہ آج کی اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ حضرت مولانا سے درخواست ہے کہ آئیں اور اپنے نصیحانہ کلمات سے اپنے مقصد کو تحقیق کریں۔ الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العلي العظيم عزیز طلبہ، بیان اور کچھ نصیحتیں آپ کے روانگی کے متعلق تو مدرسہ ہادہ کے ناظم قاری محمد عفان صاحب دامت برکاتہ فرمائیں گے۔ مجھ سے قاری صاحب نے کہا کہ چند باتیں آپ بھی کہہ دیجئے جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے مستفید ہوں، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں۔ عزیز طلبہ، اللہ رب العزت نے علم نبوت کے لیے ہم سب کا انتخاب فرمایا، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل ہے۔ میرے عزیزوں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو امام الائمہ ہیں، ان کی شان ریاضت اور ان کی شان مجاہدہ ہم تمام دنیا کے تمام علماء کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ اور نمونہ عمل ہے ان کی زندگی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صدائے حق میں یہ لکھا ہے کہ خلق قرآن کے مسئلے کے بارے میں حکومت وقت اور بادشاہ وقت نے ان کو ایسی سزائیں دی ہیں، برسر اقتدار، برسر دربار لوگوں کے سامنے ایسی سزائیں دی ہیں کہ اگر وہ سزا کسی ہاتھی کو دی جاتی تو مر جاتا۔ کتنی سزائیں ان کو خلق قرآن کے مسئلے کے بارے میں بادشاہ وقت نے ان کو دیا تھا، لیکن وہ مرد مجاہد جتنی بھی سزائیں بادشاہ وقت نے دیا وہ سب جھیل گئے اور برداشت کر گئے، اور ہم لوگوں کے لیے یہ نمونہ بنا گئے کہ راہ حق میں جتنی بھی تکلیفیں ہم کو اٹھانی پڑیں ہم وہ اللہ کے واسطے برداشت کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس واقعے سے پہلے ان کے استاد محترم حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے شافعی، اپنے شاگرد امام احمد سے کہہ دو کہ تمہارے اوپر ایک آزمائش آنے والی ہے، تم ثابت قدم رہنا، تم اس تکلیف کو جھیل جانا۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو ان کے پاس یہ واقعہ سنانے کے لیے بھیجا، ایک قاصد کو بھیجا کہ جا کر کے یہ خبر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سنا بتا دو۔ چنانچہ وہ قاصد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور واقعہ سنایا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا خواب سنایا، تو اتنے خوش ہوئے
کہ جو کرتا بدن کے اوپر پہنے ہوئے تھے اس قاصد کو اس واقعہ کو اس خبر کو سنانے کے بدلے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ کرتا ان کو دے دیا ہدیے کے اندر، اور قسم کھا کر کے کہا کہ خدا کی قسم میرے جسم کے اوپر اس کرتے کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، نہیں تو میں ساری چیز کیا کہتے ہیں اس خوشخبری کے مطابق سنانے کے متعلق میں تم کو ہدیہ دے دیتا۔ چنانچہ وہ قاصد وہ کرتا لے کر کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ احمد کا حال کیسا ہے؟ تو قاصد نے بتایا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ خیریت سے ہیں اور انہوں نے یہ کرتا مجھے ہدیہ کے اندر دیا ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ استاد اور شاگرد کا تعلق، ایک استاد کا اپنے شاگرد سے اور ایک شاگرد کا اپنے استاد سے کیسا تعلق تھا، کتنی محبت تھی کہ اس کرتے کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کرتا امام احمد نے ہدیہ میں دیا ہے، اس لیے میں اس کو مانگ نہیں سکتا ہوں، لے نہیں سکتا ہوں، میں تم سے مانگتا نہیں ہوں، لیکن اس کرتے کو آج رات میں پانی کے اندر بھگو دو اور وہ پانی مجھے دے دینا، میں اس کو برکت کے لیے رکھا رہوں گا۔ تو اتنی محبت ایک شاگرد کو اپنے استاد سے اور ایک استاد کو اپنے شاگرد سے اتنی محبت تھی کہ اس کے کیا کہتے ہیں کہ کرتے کے پانی کو برکت کے لیے رکھنے کے لیے استاد کیا کہتے ہیں کہ اس پانی کو مانگا۔ چنانچہ انہی کا ایک واقعہ ہے کہ جو یہ خلق قرآن کے متعلق کہ انہوں نے ایک وصیت فرمائی تھی، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ ایک پیشین گوئی فرمائی تھی کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے، میرے مرنے کے بعد یہ دنیا کو معلوم ہو جائے گا۔ بیننا و بینکم الجنائز، انہوں نے حضرت نے اپنے مرنے سے پہلے فرمایا تھا کہ بیننا و بینکم الجنائز، کہ ہمارے اور ہمارے مرنے کے بعد حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، یہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا جان جائے گی۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کے جنازے کے اندر انسانوں کا سمندر امڑ پڑا ہے، 13 لاکھ لوگ ان کے جنازے کے اندر شریک ہوئے ہیں۔ کتنا؟ 13 لاکھ لوگ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں، اور بادشاہ وقت نے ان کے جنازے کو کاندھا دیا اور ان کے جنازے کو دیکھ کر کے انسانوں کو 13 لاکھ کا امڑتا ہوا سمندر انسانوں کا دیکھ کر کے 20,000 یہودی اور عیسائیوں نے اسلام قبول فرما دیا تھا۔ تو میرے عزیزوں یہ تھے، اور اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد ایک اللہ والے نے ان کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ اے امام احمد، اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا فرمایا اور موتیوں کی بارش فرمائی اور فرمایا کہ اے احمد، تم ہماری بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جاؤ، اگر ہمیں تجھے جہنم کی آگ میں جلانا ہوتا تو ہم تمہارے سینے کے اندر اپنے علم کو داخل نہ فرماتے۔ اگر تمہیں ہمیں جہنم کی آگ میں جلانا ہوتا تو ہم تمہارے سینے کے اندر اپنے علم کو داخل نہ فرماتے۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہے علم ہمارا اور آپ کا انتخاب، کہ اللہ رب العزت جس بندوں کو منتخب فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جہنم کی آگ سے بچا دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ حضرات سے کہوں گا کہ جیسے ہی ہمارا انتخاب اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی ہے اور ہمارے لیے کیا کہتے ہیں جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے، ایسے ہی میرے عزیزوں ہمارا زندگی کا مقصد اور ہماری ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے ہمارے کندھوں کے اوپر ویسے ہی زیادہ رکھی ہے۔
اس لیے کہ جن حضرات کا مقام و مرتبہ زیادہ بلند ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، سال بھر ہم نے جو اس ادارے کے اندر رہ کر کے علم دین کو حاصل کیا ہے، تو ہم آج جیسے ہی رخت سفر باندھیں گے، سمجھ گئے ہماری عملی زندگی شروع ہو جائے گی۔ لوگ ہم نے کیا سیکھا ہے، ہم نے کون سی کتاب پڑھی ہے، وہ نہیں پوچھیں گے، بلکہ لوگ ہماری عملی زندگی کو دیکھیں گے۔ علم وہ ہے کہ جس سے انسان پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا علم حاصل کیا ہے۔ آپ اپنے علم کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم نے کیا کیا علم حاصل کیا ہے۔ اگر آپ ان اوباش بچوں کے ساتھ مل گئے جنہوں نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا ہے، تو میرے عزیزوں، آپ کا یہاں سال بھر رہنا اور علم حاصل کرنا اور اس پہ جو کچھ آپ نے عمل کر کے نہیں دکھایا، تو یہ سب ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ اپنے سچا عالم وہی ہے اس کی کیا کہتے ہیں، جس کے علم کو، جس کے عمل کو دیکھ کر کے لوگ جان جائیں کہ ہاں واقعی یہ سچا عالم ہے۔ آپ اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو بتائیں، سمجھ گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میرا حج، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، میرا جینا، میرا مرنا سب کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج سے آپ کا جیسے ہی سفر شروع ہوگا، سمجھ گئے آپ کی عملی زندگی ایک شروع ہو جائے گی۔ آپ نے اس ادارے کے اندر رہ کر کے کیا حاصل کیا ہے؟ آپ ایک آزمائش اور ایک امتحان میں مبتلا ہونے والے ہیں، سمجھ گئے۔ اس لیے آپ کا جو انتخاب اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، آپ اس انتخاب کی قدر کیجئے، سمجھ گئے، اور اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو داخل فرمائیے۔ جو کچھ آپ نے یہاں پر علم حاصل رہ کر کے علم حاصل کیا ہے، سمجھ گئے، یہی چند باتیں میرے ذہن کے اندر تھی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں حسرتوں کے داغ محبت میں دھو لیے، یوں حسرتوں کے داغ محبت میں دھو لیے، خود دل سے دل کی بات کہی اور رو لی۔ عزیز طلبہ، ہمارا مدرسہ، جیسا کہ ہم مفتی عمر فاروق صاحب نے اپنے تمہیدی کلمات کے اندر وہ ساری باتیں بیان کر دی، اب مجھے اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا عبدالرشید صاحب نے بھی آپ کو مضمون کے تحت ایک اچھی بات آپ کے سامنے بیان کی، اس پر عمل کرنے کے اللہ کا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مرجھا چکا ہے پھر بھی یہ دل پھول ہی تو ہے، مرجھا چکا ہے پھر بھی یہ دل پھول ہی تو ہے، اب آپ کی خوشی اسے کانٹوں میں تولیے۔ عزیز طلبہ، میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کسی چیز کے بارے میں کہنے کے موڈ میں نہیں ہوں، سر
باغ کی ہریالی اور باغ کی خوبصورتی اس کے پھولوں سے ہوا کرتی ہے. چمن کا خوشنما منظر باغات اور پھول کے ذریعے سے ہوا کرتا ہے. عمر کا ایک لمبا وقت جو ہے پڑھنے پڑھانے اور کسی وقت میں اللہ نے لگائے رکھا ہے. آپ مہمان رسول ہے. یقیناً پورے سال کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ سختی بھی ہوئی ہوگی, آپ کو پیٹا بھی ہوگا, آپ کو کچھ کہا بھی ہوگا. اس لیے یہ ہمارے مدرسے کا آخری دن ہے تعلیم کا. آج سے ہماری چھٹیاں شروع ہو جائے گی اور 19 اپریل کے شام تک ہماری مدرسہ کھل جائے گا. سارے بچے جو دور کے بھی ہیں قریب کے بھی ہیں, وہ سارے کے سارے بچے 20 تاریخ کے آنے کا ٹکٹ مدرسے میں پہنچنے کا, جنہوں نے نہیں بنایا ہے ٹکٹ وہ بھی بنا لیں, اور جن کا جو نزدیک کے بچے ہیں جو ممبئی کے ہیں, واپی کے علاقے کے ہیں, وہ سارے کے سارے بچے وقت پر پہنچ جائیں. 20 اپریل کی صبح سے ہمارا تعلیم کا وقت شروع ہو جائے گا اور پڑھائی ہماری انشاءاللہ ہفتے کے اندر شروع ہو جائے گی. ایک دکھ ہوتا ہے کہ جب مدرسہ کھلتا ہے تو اکثر بچے مدرسے کے وقت میں نہیں پہنچتے ہیں, اساتذہ پہلے پہنچ جاتے ہیں اور آپ لوگ اپنی مرضی سے یا پھر کسی عذر کی بنیاد پر لیٹ آتے ہیں, تو ہمارا تعلیم کے شروع کرنے کا سلسلہ کافی لمبا ہو جاتا ہے, بہت تاخیر ہو جاتی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلم, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. ہماری نسبت اسی کے ساتھ ہے. مدرسے کے اندر ہمارا قرآن کو پڑھنا, قرآن کو سمجھنا, حدیث کو پڑھنا, حدیث کو سمجھنا اور سمجھانا, قال اللہ قال رسول, پورا دین یہی باتیں یہاں سکھائی جاتی ہیں, یہی باتیں یہاں پڑھائی جاتی ہیں. یہی ہمارا مقصد ہے کہ ان تعلیمات کے ذریعے سے ہم اللہ سے کیسے قرب حاصل کریں. اس لیے عزیز طلبہ, اپنا جو مدرسے کا وقت ہے وہ پہنچ جائے. ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے یہاں ٹکٹ ہے, کسی بچوں کی, کسی کی کل ہے, کسی کی پرسوں ہے. تو سفر میں کے جو آداب ہے میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں, کیسے جانا ہے, کیسے ٹرین میں سفر کرنا ہے. اس لیے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں ہمارے ملک پر, مسلمانوں کو کتنا ستایا جا رہا ہے اور کیسے کیسے حادثات ہوئے ہیں پچھلے 2-3 سال کے اندر, اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. بس ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے, دعا. ہم دعا کے ذریعے سے ہر چیز کو اللہ سے لے سکتے ہیں, ہمارے پاس وہ کوئی ہتھیار نہیں رہ گیا ہے. اس لیے عزیز طلبہ, جب سفر شروع کرے سب سے پہلے مدرسے سے نکلنے کے بعد آپ کو اپنی درسگاہ دیکھ لینی چاہیے. جہاں بیٹھ کر آپ لوگ کیا پڑھا ہے, قرآن کو سیکھا ہے, اس کا ادب, احترام, یہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے. کتنی مبارک درسگاہ ہے یہ, جہاں پورا دن قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے میں لگتا ہے. جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہ جگہ مقدس ہو جاتی ہے, جس جگہ حدیث پڑھی جاتی ہے وہ جگہ مقدس ہو جاتی ہے. اس لیے عزیز طلبہ, اپنی درسگاہ سے چھوڑنے سے پہلے اس کو صاف ستھرا کر دیں, اس کی صفائی کر ڈالیں. کتابیں قرآن ادھر ادھر پڑے ہیں تو اس کو قاعدے سے الماری میں رکھ لیجیے. کوئی بھی چیز, کوئی بھی تنکا یا درسگاہ کی چٹائی پر نہیں پڑا ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسی دیوار کے نیچے
اسی چھت کے نیچے پورا سال جو ہے قرآن کو پڑھا ہے، اس کی عزت، اس کا ادب، اس کا احترام ہمارے دل میں رہے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہم کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی لامحدود زندگی کے اندر اللہ پاک ہم کو کامیاب کریں گے. یہی ہماری نسبت ہے. درسگاہ کو بند کر دیں. اپنے متعلقہ اساتذہ یا مدرسے کے سارے استاد ہیں، آپ کے استاد ہیں، ان کے احترام، ان کا اکرام یہ آپ کا فرض ہے. مل کر جائے، بغیر ملے، بغیر ملاقات کیے ہوئے کوئی بھی بچہ ہرگز گھر نہ جائے. ملاقات کرتی جائے، ان سے دعا لیتے ہوئے جائے. جب سفر شروع کریں گے، آپ کو ٹرین میں چڑھنا ہے. ریزرویشن ماشاءاللہ سب کا ہو گیا ہے. ٹرین کے اندر بھی میں نے رات میں آپ لوگوں کو کچھ تھوڑی بات مختصر کے طور پر بتائی تھی کہ اپنے سامان کی حفاظت خود کو کرنا ہے. سفر میں ٹرین شروع ہو گئی، دعائیں پڑھ لو. نماز کا وقت ہے، اپنی ڈبے کے اندر سارے بچے ہوں گے ایک ڈبے میں، نماز پڑھ لو. باری باری جماعت نہ کرو، جماعت مت کرنا، اس لیے کہ حالات ایسے بھی نہیں ہیں. ایک ایک دو دو کر کے اپنی سیٹ کے سامنے کی جگہ پر بیٹھ کر آپ وہاں پر دو دو طالب علم نماز پڑھ لو. نماز کا اہتمام سفر کے دوران کرو گے، اس کی برکات، اس کے فائدے آپ کو ملیں گے. اور استنجا کے لیے جانا ہے، آپ کو چیز خریدنی ہے. استنجا کے لیے بھی اب جانا ہے، آپ کو فارغ ہونا ہے تو ایک بچہ نہ جائے، ساتھ میں 2 یا 3 بچے ساتھ میں وہاں کھڑے رہے جب تک وہ فارغ ہو کر کے نہیں آتا ہے. اس لیے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. اتنا لمبا سفر آپ کو کرنا ہے، 3 دن کا، 4 دن کا، کسی کے 1 دن کا سفر ہے. بہت مشکل سفر ہے اور کتنی قربانیاں دے کر آپ اپنے گاؤں سے اپنے یہاں مدرسے میں آئے. سمجھ میں آئی بات؟ آپ کے والدین انتظار میں ہیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کی ماں سب انتظار میں ہے کہ ہمارا بچہ فلانی تاریخ کو پہنچے گا. آپ کو ٹرین وہاں اسٹیشن کے لینے کے لیے آ جائیں گے، اتنے خوش ہوں گے. راستے میں اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تو ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی ایک زخم ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتی طبیعت، پتہ نہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے، کیا ہوا. تو اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جانا ہے. ہرگز کسی کے ساتھ بحث نہیں کرنا. اپنا سامان کھانے پینے کا اپنے بیگ سے جتنا اچھا، جو اچھا 1 دن تک رہے اتنا لے لو. سوکھا سامان، کھانے پینے کا سامان سوکھا جو ہے، بسکٹ ہے، چوڑا ہے، وہ سب رکھ لو اور فروٹ رکھ لو. البتہ پکا ہوا کھانا، اگر سبزی ہے تو ٹھیک 1 دن چلے گی. آپ کے پاس میں اگر کوئی غیر ہے، آپ اکراماً اس کو دیں گے تو پھر وہ احساناً جو ہے وہ آپ کو ریٹرن کرے گا. پتہ نہیں اس کا مال کیسا ہوگا، پتہ نہیں اس میں کھانا کیسا ہوگا، ہم کو کھلائے گا، جس سے ہمارے قرآن کی نور کی برکت چلی جاتی. اس لیے نہ سامان کھانے پینے کا اس کو کسی کو غیر ہاں اپنے طالب علم، اپنے مسلمان بھائی. دیکھو آج کل تو مسلمان کو پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ٹرین میں ایسے بھی ہوتے ہیں غیر جو داڑھی رکھتے ہیں فیشن کے اعتبار سے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی بتاتے ہیں، لیکن وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ کی تعلیمات کی، آپ کے قرآن کی اور ادھر ادھر سوالات کریں گے جس سے آپ الجھ جائیں گے. پھر وہ نوبت آ جاتی ہے لڑائی جھگڑے پر. اس لیے بہتر یہی ہے، ہمارے اکابرین کا طریقہ یہی ہے کہ سفر کے اندر آدمی کو اپنے ساتھ کتاب رکھ لینی چاہیے جو اردو پڑھ لیتے ہیں، ورنہ پھر اپنے 2 ساتھی جوڑی بنا کر کے جو ہے دعائیں جو یہاں آپ نے سیکھی ہے، خطبات ہے انصافی تعلیم کی جو آپ نے یہاں پڑھے، باری باری سنا کریں گے. 2 دن ایسے گزر جائیں گے. اپنے کسی اور کے ساتھ وہاں الجھنا نہیں ہے، کسی بھی غیر کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، چاہے وہ داڑھی ٹوپی سے جو ہو آپ کو متاثر کرے. آپ اپنے طالب علم جتنے ہیں، اگر آپ 10 جانے والے ساتھ میں تو اس میں 2 گروپ بنا دو، اس میں ایک ذمہ دار بن جاؤ دونوں میں. سمجھ میں آیا نہیں؟ 5 کا ایک گروپ بنا لو، اس سے سفر آپ کا آسان ہو جائے گا. چھوٹے بچوں کو ہرگز وہاں ٹرین کے ڈبے کے دروازے پر کوئی بھی بچہ نہ کھڑا رہے. اگر بچے بڑے ہیں اور ان کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں تو ان چھوٹے بچوں کو پہلی فرصت کے سامان کے ساتھ ان کی سیٹ پر بٹھا دو اور ان کو سختی سے کہہ دو کہ اس سیٹ کو چھوڑ کر تم کو جانا نہیں ہے. آپس میں بیٹھ کے باتیں کریں. ایک دوسرے کو اسلامی سوالات ہیں دینی تعلیم کے جو آپ پڑھتے ہیں چھوٹے بچے، اس میں جو سوالات آپ نے زبانی کیے ہیں اس کا ایک مذاکرہ کر لو بیٹھ کر کے. سمجھ میں آیا؟ نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز کے وقت میں نماز پڑھ لو، اپنی انفرادی طور پر جو ہے جماعت بنا کر لیں. اور
لوگ پہلے چھیڑتے ہیں، حالات ایسے بنے ہیں پہلے چھیڑتے ہیں اور چھیڑنے کے نتیجے میں ہم جواب نہیں دے پاتے ہیں اور کچھ الٹا سیدھا ہو جاتا ہے. تو بہتر یہی ہے آپ خاموش رہیں. کچھ بھی وہ جتنے سوال کرے آپ خاموش، سمم بکمن، ایک دم خاموش، کوئی جواب نہیں دینا. اپنے اعتبار سے رہے، بیٹھے رہے، تسبیحات میں لگے رہے. یہ سفر جب مکمل ہو جائے، سفر ختم ہو گیا، اب ہمارے گھر پر پہنچ گئے ہیں، تو پہلی فرصت میں آپ جن کے پاس پڑھتے ہیں اپنے استاد کو، پہلی فرصت میں اپنے استاد کو پہنچ کر کے گھر پہنچنے، عافیت کے ساتھ پہنچنے کی خبر دے دو، تاکہ وہ بھی مطمئن ہو جائیں کہ ہمارے بچے عافیت کے ساتھ پہنچ گئے. یہ باتیں ہیں سال بھر میں آپ نے اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھ کر بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے. سال بھر میں آپ نے جو بچے ناظرہ میں آئے تھے، ناظرہ کچا تھا، ان کی صحت نہیں تھی، ادائیگی نہیں تھی، قرآن بھی نہیں صحیح پڑھ پا رہے تھے، تو الحمدللہ آپ اس مقام سے 50-60% سے اوپر ترقی کر چکے ہیں. اب یہ دقت یہ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ ہم نے سال بھر متعلقہ استاد کے پاس بیٹھ کر کے ہم نے سیکھا، بہت کچھ سیکھنے کے بعد کسی اور مدرسے میں داخلہ لے دیتے ہیں اور یہاں ہم انتظار کرتے ہیں آپ کے آنے کا. تو یہ چیز ہرگز نہیں ہونی چاہیے. حفظ کے بچے ہیں جن کے 15 پارے ہو چکے ہیں، 20 پارے ہو چکے ہیں، وہ اس معنی کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہاں اچھا نظام ہے، وہاں یہ ہے، وہاں یہ ہے، لیکن وہاں کچھ ملتا نہیں ہے. آخر میں نتیجہ یہ آتا ہے کہ آپ حفظ کی پڑھائی کو چھوڑ دیتے ہیں. عالم کلاس کے بچے ہیں، ان کا بھی ایسا مسئلہ ہے کہ عربی 2 سال تک پڑھتے ہیں، چلو کسی اور مدرسے میں داخلہ لے. آپ ہر سال نئی نئی درسگاہ آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو بہت نقصان ہوگا. آپ کا ایک ہی درسگاہ میں، ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی استاد کے پاس آپ پڑھیں گے، وہ علم میں وہ نور، وہ برکت، وہ صلاحیتیں آپ کی بنے گی. ایک ہی استاد کے پاس، ایک ہی مدرسے میں پڑھنے سے آدمی کی، بچوں کی، آپ لوگوں کی صلاحیتیں بڑھتی ہے اور بنتی بھی ہے. ورنہ مدرسے گرنے میں، مدرسے بدلنے میں آپ کا بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے. یہ باتیں تھی. اور انشاءاللہ جو بھی آپ ابھی سے اپنے استاد کا نمبر لے لو اگر آپ کے پاس نہیں ہے، اور اگر ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کے استاد کے پاس آپ کے نمبرات ہیں. سال پورے 2 مہینے کے اندر آپ سے ربط میں رہیں گے. ہر بچہ جو ہے اپنا وقت 15 دن 20 کے، خاص کر کے حفظ کے جو طلبہ ہیں، وہ اپنا وقت، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، بالکل ضائع نہ کریں. ہم نے اعلان کیا تھا پرسوں کہ بقرعید سے پہلے ہم مسابقہ کرائیں گے. یہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ کا آموختہ کچا کمزور نہ رہ جائے. اس کے لیے ہم نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ بقرعید کی چھٹی سے پہلے کا ہفتہ پہلے جن بچوں نے نام لکھا ہے 1 سے 10 پارے میں، 11 سے 20 پارے میں، 21 سے 30 پارے میں، وہ پوری تیاری کر کے آئے. بہت کچھ فائدہ ہوگا. اچھے نمبرات سے اور اچھے جو ہے انعامات سے آپ لوگوں کو نوازیں گے، آپ کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے مسابقے کے بعد. لیکن یہ قرآن کا حفظ کیا ہوا ضائع نہ ہو جائے، اس کے لیے ہمیں ابھی سے محنت کرنی پڑے گی. پہلے دن سے جیسے پہنچے، ایک دن آرام کیا، دوسرے دن اپنے محلے کے امام صاحب یا استاد سے مل کر کے اپنے پارا سنانے کی، اگر سبق نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، آموختہ سنانے کی اب ترتیب بنا لیں. بہت بہت فائدہ ہوگا. رمضان کے بعد آنے فوراً آپ کا سبق شروع ہو جائے گا. کبھی بچوں کا بقرعید تک، کبھی ششمائی تک وہ دور آموختہ سننا پڑتا ہے کچا رہنے کے، اس کے بعد پھر سبق ہوتا ہے. تو آپ کے 6 مہینے 4 مہینے اسی ضائع ہو جائیں گے. اس لیے ترتیب بھی بنا لو کہ ابھی گھر جانے کے بعد ٹھیک ہے آپ کا جو بھی وہاں کام کا ضروریات ہوگی وہ پوری کرنا ہے، لیکن آموختہ سنانے کی ترتیب فوراً بنا دینی. اور اس 2 مہینے کے درمیان بھی آپ کے اساتذہ آپ کی خیر خبر لیا کریں گے. آپ نے کتنا پارا سناتے ہیں، آپ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ ساری ترتیب آپ اپنے جن کے پاس پڑھا ہے وہ آپ کی خیر خبر لیتے رہیں گے. اور آپ کے والد سے بھی بات کریں گے، اساتذہ آپ کے والدوں سے بھی بات کریں گے کہ آپ کا وقت جو ہے 2 مہینے کا وہ ضائع نہ ہو جائے، اس کے لیے فکر ابھی سے کریں گے. اور رمضان کے بعد جب چھٹی ہماری 19 اپریل کو ختم ہوگی، 20 کو ہمارا مدرسہ شروع ہو جائے گا. ہر طالب علم چاہے حفظ کا ہو، ناظرہ کا ہو، عربی کے درجات کے بچے ہو، وہ 20 تاریخ کو پہنچنے کی پوری کوشش کریں. بالکل تاخیر مت کریں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سبق شروع ہو گئے اور آپ آ رہے ہیں تو بہت سارا مبادیات، عالم کلاس والے
شروع کے جو مقدمات وہ سب چھوٹ جاتے ہیں. جب مقدمہ چھوٹتا ہے اور ابتدائی جو مضمون وہ چھوٹ جاتے ہیں تو پھر سال بھر آپ کے لیے دقت اور پریشانی آتی ہے. اس لیے وقت پر پہنچ جائیں. یہ باتیں تھی آپ کے جو ہے مجھے کہنے کی، میں نے کہہ دیا ہے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے متعلقہ استاد سے ملاقات کیے بغیر کوئی بھی بچہ نہ جائے. سمجھ میں آپ کی اساتذہ کے پاس رہ کر کے آپ نے پورے سال پڑھا ہے، کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہوگی، کچھ آپ کے ساتھ جو ہے تعدیباً کہہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ نفرت کی بنیاد پر نہیں، آپ کو آپ کے ساتھ جو ہے برے برتاؤ کی جو ہے اس کی نیت سے نہیں آپ کی تربیت کی ہوگی، بلکہ آپ کو آگے بڑھانے کی نیت سے آپ کے ساتھ جو ہے آپ کو سزا دی ہوگی، آپ کو کچھ ڈانٹا ہوگا، آپ کو جو ہے آپ کو پکڑا ہوگا. تو یہ چیزیں، ان چیزوں پر آپ دھیان نہ دیتے ہوئے کہ میں نے پورے سال پڑھا ہے، ان سے محبت کے ساتھ مل کر کے جو ہے ملاقات کریں. اور اللہ کے واسطے ہم اساتذہ کو بھی آپ معاف کر دیں، جو ہوا اللہ اس کو معاف کر دے. اور معافی کے تلافی کے ساتھ آدمی جب وقت گزارے گا، اللہ اس کے ایمان میں، اس کے علم میں برکت عطا فرمائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بات ایک تھی. دوسری بات یہ کہنا تھا مجھے، جو بچے موبائل لے کر کے آتے ہیں، خاص اس پر مجھے کہنا ہے، آئندہ سال کسی بھی بچے کے پاس اینڈرائڈ فون بڑا کیمرے والا ہرگز نہیں ہوگا. آپ کے والد سے بھی ہمارے اساتذہ بات کریں گے. آپ کو فون چاہیے، ضرورت ہے، سامان راستے میں ضرورت پڑتی، چھوٹا سادہ موبائل لا کر کے مدر اپنی جن کے پاس پڑتی ہو وہ موبائل ان کے پاس جمع کرتے، جمعہ کو لو، بات کر کے پھر جمع کرو. دیکھو اگر موبائل کا استعمال کرو گے بڑے موبائل کو تو آپ کی معلوم ہے نا کیا ہو رہا ہے، پڑھ ہی نہیں پا رہے. تو ہرگز ہماری مدرسے کا اصول آئندہ سال سے ہے کہ کوئی بھی بچہ بڑا اینڈرائڈ فون، بڑا کیمرے والا فون کسی بچے کے پاس نہیں ہوگا. جو لائے گا وہ سادہ فون لائے گا اور لا کر کے مدرسے میں جمع کر دے گا. بہت نقصان ہے اس کا، آپ کی تعلیم پر بہت اثر پڑا ہے. اور ہم اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کر بار بار مشورہ کر رہے ہیں کہ ان کی ترقی کا کیا راز ہے، ان کی ترقی کیسے ہوگی. بار بار ہم لوگ مشورہ کر رہے ہیں. تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ موبائل نے ان بچوں کو بگاڑا ہے، موبائل نے ان بچوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا ہے. اس لیے اللہ کے واسطے کوئی بھی بچہ بڑا موبائل لے کر کے نہ آئے، چھوٹا موبائل رکھے اور وہ بھی اپنے متعلقہ استاد کے پاس جمع کر دے، ان سے لے ان کے پاس جمع کر دے، ان سے لے ان کے پاس جمع کر دے. اس پر عمل ہوگا انشاءاللہ. درشے پڑھو، باتیں مت کرو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم
لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رزقا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. مولا تعالیٰ کے اندھیرے میں دین کے اجالے میں مولا جان کر انجان کر مولا تجھے ناراض کیا ہے. مولا ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما کر کے مولا مغفرت کے فیصلے فرما دے. مولا ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دے, ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے. یا اللہ خصوصاً ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے. مولا کریم ہمیں پورے سال قرآن کریم کی محنت پہ لگے, پورا سال بچوں کا ہمارے ساتھ گزرا. یا اللہ اس وقت کی برکت سے مولا ان کو یا اللہ ترقی کی اللہ ترقی نصیب فرما دے. یا اللہ ہماری آنکھوں کے خندق بنا دے, مولا ان کو چمکتا ستارہ بنا دے. مولا کریم ان بچوں کی یا اللہ ان بچوں کے ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. مولا ہمارے پاس جو تھا اور ہم جتنا کر سکے اتنا کیا ہے. مولا تم کو اپنی بہترین بدلہ نصیب فرما دے, بہترین ان کے شان ان کا اکرام فرما دے, بہترین ان کی شان مطابق یا اللہ ان کی حوصلہ افزائی فرما دے. مولا کریم ان بچوں کے اندر بہت سے ایسے بچے ہیں جن کے والد کا سایہ اٹھ گیا ہے, مولا یتیم ہے. مولا ان کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. ہمارے اساتذہ کی جو ضروریات ہیں ان کی یا اللہ ان کی ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے اللہ پوری فرما دے. یا اللہ اپنا فضل فرما دے. اے کریم کرم تیرا شیوا ہے, اے رحیم رحم تیرا پیشہ ہے. مولا تیرے کرم پر رحم کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. مولا کریم ان اساتذہ کو یا اللہ ان کی محنت پر بہترین بدلہ عطا فرما دے. یا اللہ ان اساتذہ کو ان کی خدمات پر بہترین بدلہ عطا فرما دے. مولا ان کے والدین جو بیمار ہوں کو شفا عطا فرما دے. جو اللہ کی رحمت میں پہنچ چکے ہیں مولا ان تمام کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دے. مولا کریم یا اللہ تیری ذات کا یقین نصیب فرما. مولا تیری ذات کا یقین نصیب فرما. مولا صحیح علم عطا فرما. غفلت والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما. تیرا دھیان تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ذکر کرنے والی زبان عطا فرما. شکر کرنے والا دل عطا فرما. یا اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے. مولا اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے. مولا کریم یہ جان اور مال کی دی ہوئی امانت ہے. مولا اس کو صحیح مصرف پر لگا دے. مولا ہمارے بچے سفر کرنے والے ہیں. یا اللہ 1 سال کے بعد اپنے والدین کے پاس جانے والے ہیں. مولا کریم ان کے سفر کو آسان فرما دے. مولا ان کے سفر کو آسان فرما دے. ہمارے اساتذہ بھی اپنے مقام پر جانے والے ہیں, ان کے سفر کو بھی آسان فرما دے. عافیت کے ساتھ ان بچوں کو اساتذہ کو مولا کریم ان کے گھر تک عافیت کے ساتھ پہنچا دے. مولا کریم ہمیں تیرے اللہ تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. رمضان کا مبارک مہینہ بالکل سر پہ ہے. مولا کریم اس کی قدردانی نصیب فرما دے. مولا رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ رمضان کی عبادت کو یا اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے. یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. مولا کریم یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ ہمارے اساتذہ اور طلبہ میں جو بیمار ہیں ان کے والدین جو بیمار ہیں ان تمام کو شفاء کلی عطا فرما دے. یا اللہ ان کو صحت یا اللہ ان کو اللہ شفا کی دولت سے مالا مال فرما دے. مولا کریم اس مدرسے کے روح رواں حضرت مولانا منیر احمد صاحب اللہ دعوت برکات ان کئی سال سے اللہ بیمار چل رہے ہیں اور اس بیماری کے عالم میں بھی یا اللہ بہت تکلیف میں ہے. مولا کریم ان کو صحت کامل عطا فرما, ان کو شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ کو اسی طریقے سے ہمارے مدرسے کے یا اللہ خاص یا اللہ جنرل سیکرٹری حضرت مولانا احمد علی صاحب یا اللہ دعوت برکات ان کو بھی یا اللہ ان کو صحت کاملہ شفاء کلی عطا فرما دے. یا اللہ ان کی خدمات کو یا اللہ اس مدرسے کے اللہ بڑی محنتوں سے اس کو سیچا ہے. اللہ اس مدرسے کو بڑی محنتوں کے ساتھ اس کو اللہ اس کالج کو بنایا ہے. یا اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما دے. مولانا کی محنت کو قبول فرما دے. اسی طریقے سے اللہ مولانا عبد الباسط صاحب کو یا اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما دے. یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ ان معصوم بچوں کے واسطے سے مولا ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. یا اللہ ان کے مسائل پھنسے ہوئے ہیں مولا ان تمام کو اللہ آسان فرما دے. یا اللہ بڑی رقمیں ان کی اللہ پھنسی ہوئی ہے مولا وہ پریشان ہے. مولا ان کی یا اللہ ان کی ضروریات کو پورا فرما دے, ان کی پریشانیاں دور کر دے. اسی طریقے سے ہمارے جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ علینا نام کی ایک بچی ہے مولا کریم یا اللہ اس کا ایک مسئلہ پھنسا ہوا ہے. یا اللہ ممبئی کی ایمبیسی کے اندر یا اللہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے. 8 تاریخ کو اس کی سنوائی ہے مولا کریم یا اللہ اس کے مسئلے کو حل فرما دے. اسی طریقے سے ہمارے اکابرین میں خصوصاً حضرت مولانا غلام صاحب مستانوی, حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری, حضرت مولانا ارشد مدنی
یا اللہ بہت بڑے اکابرین جو ہمارے اس وقت اللہ بیمار چل رہے ہیں ان تمام کو صحت کاملہ شفاء کلی عطا فرما دے یا اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما دے یا اللہ ان کی خدمات کیا رہی ہے ہم جانتے ہیں مولا کریم مولا یا اللہ ہم سب کی یا اللہ مغفرت فرما دے مغفرت کے فیصلے فرما دے یا اللہ جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے ان کی جائز مقاصد کو پورا فرما دے ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے ہمارے طلباء کے اندر بھی یا اللہ جن بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے یا اللہ ناظرہ مکمل کیا ہے قرآن کریم حفظ کیا ہے مولا ان کو اچھا حافظ یا اللہ بنا دے یا اللہ اس کو اچھا قاری بنا دے یا اللہ اس کو بہترین تلاوت کرنے والا بنا دے یا اللہ ان کی آوازوں اور لہجوں کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے یا اللہ ہماری ایک سوچ ہے ہماری ایک فکر ہے کہ اس ادارے کے ذریعے سے اس ادارے کے اندر یا اللہ چاہے رات میں ہو چاہے دن ہو بہترین قرآن پڑھنے والے قرآن کی زیادہ تعداد پیدا فرما دے بہترین قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے طلبہ بنا دے اور یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا نام یاد نہیں ہے مولا یا اللہ ان کی جائز تمام تمناؤں کو پوری فرما دے اگر انہوں نے مغفرت کی دعا کے لیے کہا ہے ان تمام کی مغفرت فرما دے یا اللہ ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما دے یا اللہ ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما دے مولا تیرا کیا نظام ہے جب بچہ باپ کے پاس یا ماں کے پاس جاتا ہے بہت دنوں کے بعد تو اس کے آنکھ سے آنسو آ جاتے ہیں یا اللہ قریب میں رہتے ہوئے یا اللہ تعلیم کی مشغولی کی وجہ سے بھی ہم اپنے والدین کو وقت نہیں دے پا رہے ہمارے والدین کی بڑی قربانیاں نہیں مولا قریب اگر ہم کو مدرسے میں نہ بھیجتے اور اللہ اداروں کے اندر دینی تعلیمی اداروں کے اندر نہ بھیجتے مولا کیا حال ہوتا ہم جانتے ہیں ہمارے چہرے سے داڑھی کٹی ہوتی ہمارے پال بڑے ہو جاتے یا اللہ کتے پاس یا اللہ پینشن کے اندر آ جاتے مولا تیرا احسان ہے کروڑوں احسان ہے لاکھ احسان ہے مولا تو نے ہم کو ہمارے والدین کے ذریعے سے ہم کو مدرسے تک پہنچایا ہے مولا ہمارے والدین کو بہترین بدلاتا فرما دے یا اللہ ان کی خدمات کا یا اللہ ان کی دین کی خدمات کی برکت سے ان کی مغفرت فرما دے مولا کریم ہم سب کی والدین کی مغفرت فرما دے ہم سب کے اساتذہ کی مغفرت فرما دے ہمارے اساتذہ نے ہمیں اللہ رات دن ایک کر کے ہم کو پڑھایا ہم کو لکھایا اور ہماری صلاحیتوں کو بنایا مولا ہمیں ان کی قدردانی نصیب فرما دے ہمارے اساتذہ کی قدردانی نصیب فرما دے مولا ہم کیا تھے ہم کچھ نہیں تھے یا اللہ ہم کچھ نہیں تھے ہم کو کچھ آتا ہی نہیں تھا نہ الف آتا تھا نفع آتا تھا لیکن ہم نے درسگاہ میں داخلہ لے کر کے ہم نے استاد کے سامنے دانے تلمس دے کر کے مولا کریم ہمیں قرآن کو سیکھا یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے ہمارے اساتذہ کو ان کی محنت کا بہترین بدلہ عطا فرما دے یا اللہ اس مدرسے کی حفاظت فرما دے مولا مدرسے میں رہنے والے تمام بچوں کی حفاظت فرما دے یا اللہ مدرسے کے جو عزائم ہیں جو مقاصد ہے یا اللہ اس کو پورا فرما دے جو منصوبے ہیں مولا ان منصوبوں کو اندر کامیابی عطا فرما دے یا اللہ یا آئندہ سال ہی ہمارے بچے واپس لوٹ آ رہے عافیت کے ساتھ ہم اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں آپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ درخواست کرتے ہیں مولا ان بچوں کو عافیت کے ساتھ گھر پہنچا کر کے دوبارہ مدرسے میں اللہ پہنچا دے یا اللہ دوبارہ ان بچوں کو عافیت کے ساتھ ہمارے مدرسے میں پہنچا دے مولا کریم ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے تو فعل میں یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے یا اللہ صحابہ صحابیات تابعین اور طبع تابعین کو یا اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرما دے یا اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے آپ کی ایک حکم پر آپ کی ہر پوری شریعت پر ہمیں چلنا آسان فرما دے مولا کریم اس وقت مسلمانوں کے جو حالات ہیں ہمارے ملک میں تو جانتا ہے تو ہم سے بہتر جانتا ہے اور وہ جو منصوبے کر رہے ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے مولا ان کے عزائم اور منصوبے بھی تیرے علم میں ہے مولا کریم اگر ان حکومت کے یا اللہ سالاروں کے حق میں اگر ہدایت لکھی ہوئی ہے مولا ان کو ہدایت دے کر کے مولا نواز دے یا اللہ اگر ہدایت نہیں لکھی ہے تو جو منصوبے مسلمانوں کو ختم کرنے کے بنا رہے ہیں اپنی زمین کو ان سے پاک کر دے مولا ہمارے اس ملک کو حفاظت فرما ملک میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما ملک میں یا اللہ جو دین کے قلعے جو دین کی درسگاہیں یا اللہ جماعتیں یا اللہ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کے یا اللہ جو اسباب سارے کے سارے ہیں ان تمام کی حفاظت فرما دے مدارس عربیہ مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما دے یا اللہ تبلیغی مراکز کی حفاظت فرمائے تبلیغی جماعتوں کی حفاظت فرما دے مولا یا اللہ دین کا کام جہاں سے جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور وہ ہونا تجھے بے حد پسند ہے مولا ان تمام کی حفاظت فرما دے کارکنان کی حفاظت فرما دے یا اللہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرما دے
اے اللہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرما دے. تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی آپ سے مانگی ہم بھی مانگتے ہوئے اے اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اور جن جن شروع سے اللہ پانا چاہیے تھا اسے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. سارے کے سارے بچے کھانا کھا کر جائیں اور یہ نتیجے کارڈ جو آپ کو دیے گئے ہیں اس کو حفاظت سے اچھے سے اس کو بیگ کے اندر رکھ کر کے اپنے والد کو دکھانا ہے, اپنے ماں باپ کو دے دینا ہے. اور اس کی یہ فوٹو کاپی کرا کر کے اس کی لیمینیشن کرا کر کے آپ اپنے بیگ گھر پر رکھ دینا. اس کا لیمینیشن کرا کے اس کو کسی کور کے اندر بند کر کے اپنے گھر پہ اس کو رکھ لینا ہے. اس کو پھاڑنا نہیں, اس کو پھینکنا بھی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ قیمتی چیز ہے, اگر آپ کو کہیں اور جانا رہے گا تو کبھی کام آئے گا. اس لیے ان کارڈ کی حفاظت کریں. فیملی والے جو بچے ہیں, فیملی کے اساتذہ کے جو کھانا لاتے ہیں وہ